یہ مجلس اس ذات گرامی کی یاد میں ہے کہ جو مرکز نزول صلوات ہے. ہم تو یہ ان کا لطف ہے، ان کا کرم ہے کہ ہمیں یہ لفظوں میں ایک جملہ سکھا دیا گیا کہ یہی صلوات ہے. تم یہ پڑھ لیا کرو، ہم صلوات کا ثواب دیں گے. لیکن حقیقت میں جسے صلوات کہتے ہیں وہ تو خود زہرا کی ذات ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہ اتنا عمیق، اتنا گہرا مضمون ہے کہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہ 3 دنوں میں ادا کر پاؤں گا یا نہیں. حقیقت صلوات متحد ہے حقیقت نور محمدیہ کے ساتھ، اور اسی لیے جان پیغمبر حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی یہ ارشاد منقول ہے کہ تم کیا جانو صلوات کیا ہے، صلوات تو میں ہوں. حضور کی ذات میں نے عرض کیا کہ متحد ہے نور محمدیہ، حقیقت محمدیہ متحد ہے حقیقت صلوات کے ساتھ. اور یہی سبب ہے کہ جو نفس رسول تھا اس نے کہا کہ صلوات تو میں ہوں. اور جب یہ 2 مقدمے ثابت ہوں تو پھر تیسرا مقدمہ تسلیم کرنے میں کسی کو کوئی تأمل نہیں ہو سکتا کہ وہ ذات کیسے حقیقت صلوات کے ساتھ متحد نہیں ہوگی جسے صلوات کبریٰ یہ کہے کہ بضعۃ منی، یہ تو میرا جز ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی. دیکھیے ماشاءاللہ ارباب ذوق کا مجمع ہے. یہ جب ہم لوگ لفظ ذوق بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. کچھ لوگ ذوق کے معنی صرف مزہ سمجھتے ہیں، وہ الگ ایک استعمال ہے. اب جو نئی نسل ہے یہ تو اس اردو سے آشنا بھی نہیں ہے. اب تو دسترخوان پہ کیا کہتے ہیں، دسترخوان بچھا دیتے ہیں، کھائیے، لیجئے، انڈیل دوں، ڈال دوں. یہ جو ہے یقین فرمائیے یہ طنز و تشنیع نہیں ہے. یہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آخر اپنی تہذیبی میراث محفوظ رہے اور زبان و تہذیب و اخلاق و اقدار یہ سب نئی نسل تک منتقل ہو. اور کوئی پلیٹ فارم تو ہے نہیں. یقین فرمائیے کہ انسان پرور اخلاقیات اور تہذیب کو منتقل کرنے کا سب سے مؤثر پلیٹ فارم یہ ہے. یہ منبر اور یہ فرش اعضاء، اسے معمولی نہ سمجھیے گا اور اسے صرف ایک مذہبی رسم نہ سمجھیے گا. یہ مذہبی رسم نہیں ہے. یہ بڑے ہوں یا بچے سب کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ مذہبی رسم نہیں ہے، یہ پارٹ آف ریچولز میں نہیں ہے. یہ تو تہذیب الہی کے دھڑکتے ہوئے دل کا مرکز ہے.
یہ مجالس اعضاء. تو بہرحال اب یہ ہے بچے سنتے ہی نہیں، وہ زبان جانتے نہیں. یہی ہے کہ کھا لیجئے اور اونڈیل دیں اور ڈال دیں اور نکال دیں. ہم لوگ کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ بھئی آپ نے بلایا ہے پھر نکالنے کی بات کیوں کر رہے ہیں. پہلے دسترخوان بچھاتے تھے اور پھر کہا جاتا تھا کہ ذوق فرمائیے، نوش فرمائیے، ذوق فرمائیے. تو اب یہ زبان بھی بچوں کو سکھانا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ بہرحال تو ایک ذوق تو یہ ہے جو ظاہری ذوق ہے، مادی ذوق ہے. لیکن جب ہم لوگ ممبر سے یا علمی اور عرفانی گفتگو میں کہتے ہیں اہل ذوق، ارباب ذوق، اس ذوق سے کچھ اور مراد ہے. اس ذوق سے وہ ذوق مراد ہے کہ جہاں مادیات کا گزر بھی نہیں ہے، جہاں صرف تجلیات کا شوق و ذوق رہتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. آواز پہنچ رہی ہے نا سب تک؟ بس اب آپ آرام سے بیٹھیے. یہ امور، یہ مسائل، یہ حقائق، یہ ریئلٹیز، یہ ورچوز جو خالص روحانی ہیں، اسپریچول ہیں اور نورانی ہیں، روحانی ہیں اور نورانی ہیں، ان کا ذوق جن میں بیدار ہو جائے ان کا مرتبہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور یقین فرمائیے کہ دنیا میں کوئی اس وقت باقاعدہ ایسی درسگاہ اور تربیت گاہ نہیں ہے جہاں وہ ذوق بیدار ہو سوائے اس فرش اعضاء کے. تو روئے زمین پر جہاں جہاں بھی یہ امام بارگاہیں بن رہی ہیں اور فرش اعضاء بچھایا جا رہا ہے، میں تو کہیں بھی رہوں ان تمام جگہوں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ پروردگار اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. یہ وہ خدمت کر رہے ہیں جو کوئی نہیں کر رہا ہے اور جو انسانیت کے لیے ضروری ہے. یہ دیکھیے میرا جملہ یاد رکھیے گا، میں کہہ رہا ہوں انسانیت کے لیے ضروری ہے. جب میں انسانیت کہہ رہا ہوں تو پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ میں صرف شیعوں کے لیے سوچ رہا ہوں یا صرف مسلمانوں کے لیے سوچ رہا ہوں. خدا کی قسم یہ فرش اعضاء، یہ فضائے مجلس، یہ ممبر، یہ وہ مرکز ہے کہ جہاں سے بٹنے والی خیرات تمام عالم انسانیت کے لیے ہوتی ہیں. اور اس معنویت کو محفوظ رکھنا ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے. سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس معنویت کو محفوظ رکھنا کہ روح زمین پر، کرۂ ارض پر سانس لینے والے ہر فرد بشر کو یہ احساس ہو کہ ان مراکز سے ہمیں کچھ مل رہا ہے. غور فرمائیں، یہ میوچول ہوتے ہیں نا یہ جذبات. آپ یہ طے کر کے بیٹھیں، صرف یہ سوچ کے نہ بیٹھیں کہ ہمیں مجلس کا تبرک خود لے کے جانا ہے. اور اصل مجلس کا تبرک کا بھی کیا تصور رہ گیا ہے. وہ جو مجلس کے بعد سفرہ ہوتا ہے اس کی اپنی ایک حرمت ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں شفا ہے، سب کچھ ہے. لیکن مجلس ذکر آل محمد کا تبرک بس وہی نہیں ہے. مجلس ذکر محمد و آل محمد کا تبرک تو وہ اقدار ہیں، وہ ویلیوز ہیں جو آپ کے دامن روح کو بھرتے ہیں. اور جب وہ اقدار، وہ ویلیوز، وہ اخلاق، وہ ایتھکس لے کے آپ دنیا میں جاتے ہیں تو تمام انسانوں تک پہنچاتے ہیں.
تو وہ ذوق بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس شعور کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ تبرک روئے زمین پر سانس لینے والے ہر متنفس اور ہر فرد بشر تک پہنچانا ہے، یہ خیال ہے۔ اور حقیقتاً اس کے فیضانات پہنچتے ہیں، اس کے برکات پہنچتے ہیں۔ اب یہ ایک بالکل الگ بحث ہے، لیکن اس وقت زبان پہ آ گئی تو میں نے چند جملے عرض کر دیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ محمد۔ بہرحال یہاں پر جو ذہانت پروان چڑھتی ہے، یہاں پر جو روحانیت پروان چڑھتی ہے، یہاں پر جو ذوق بیدار ہوتا ہے، یہاں پر جو انسان کے اخلاقیات کی تربیت ہوتی ہے، وہ تربیت کہیں میسر نہیں ہے، کہیں میسر نہیں ہے۔ اور اس میں جو کچھ تاثیر ہے وہ تاثیر انفاس قدسیہ معصومین کی ہے۔ اس منبر کی بلندی اسی وقت تک محفوظ رہے گی جب تک کہ یہاں بلند ہستیوں کا تذکرہ ہوتا رہے۔ اب بالکل مکتبی انداز سے چند باتیں میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں، اور یہاں بھی اس وقت عرض کروں گا۔ یہ جو بچے، معصوم بچے، جو بزرگ ہیں جن کے بال ماشاءاللہ اب چاندی کے سجے ہوئے بال معلوم ہوتے ہیں، وہ تو اس تہذیب سے آشنا ہے انشاءاللہ۔ یہ بچے، ان کے لیے میں عرض کروں، دیکھو ان چیزوں سے وابستہ ہر چیز کے معنی اور اس کی معنویت بھی جاننے کی کوشش کرو۔ مثلاً اس میں مجلس میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ سب سے مرکزی چیز ممبر۔ ممبر لفظ کہاں سے آیا؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لکڑی یا لوہے سے بنی ہوئی کوئی چیز جس پہ انسان جا کے خطاب کرے، اسپیچ دے، وہ ممبر ہے؟ اور اب تو اردو میں لوگ ماشاءاللہ ممبر کا املا بھی غلط لکھتے ہیں۔ میم بے رے یہ لکھتے ہیں نا، ممبر، غلط ہے۔ یہ انگریزی والا ممبر ہے، MEM، ہاں، وہ میم بے رے ممبر، یعنی کسی کونسل کا ممبر، پارلیمنٹ کا ممبر، کسی کمیٹی کا ممبر، کسی سوسائٹی کا ممبر۔ یہ ممبر کے معنی الگ ہیں۔ یہ جو ہے آپ کے سامنے، یہ ہے میم نون بے رے، منبر۔ چونکہ نون بے قریب آ جاتا ہے، میم نون بے، تو اس کی آواز میم جیسی نکلتی ہے، ممبر۔ اس کی اوریجن عربک ہے، انگلش نہیں ہے۔ عربی میں فعل ہے نبرہ، نبرہ کے معنی بلند ہوا، نبرہ یعنی بلند ہوا، ممبر یعنی وہ شے جو کسی کو بلند کرے۔ یہ لفظ کی معنویت کیا ہے؟ لفظ کی معنویت، ممبر وہ شے جو کسی کو بلند کرے۔ اور جب یہ ممبر جس کی معنویت میں بلندی اور بلند کرنا شامل ہے، اس کی نسبت اس ذات سے قائم ہو جائے کہ جس کے نام کے معنی ہی میں بلندی ہے، علی یعنی بلند، علی یعنی بلند، وہ بلند جس کی ذات میں دائمی طور پر بلندی ہو، یعنی کہ عارضی طور پر دائمی بلندی جس کی ذات میں ہو اسے کہتے ہیں علی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا، جب تک اس منبر پر تذکرہ ان کا ہوتا رہے گا کہ جو بلند ہیں، تب تک اس منبر کی بلندی محفوظ رہے گی، اور اگر کسی اور کا تذکرہ ہو گیا تو پھر بلندی وہیں زوال سے بدل جائے گی۔ دیکھیے یہ نکات بھی توجہ دلانے کے ہیں نا۔
ہاں یہاں ایک شعر مجھے بہت، دیکھیے اللہ کرے یاد آ جائے، میرا نہیں ہے، ایک صاحب ہوتے تھے غالباً ساحر فیض آبادی، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے، اچھے شاعر تھے، کلاسیکی ذوق تھا ان کا. انہوں نے کہا ہے ممبر کے تعلق سے اور ممبر پر آنے والوں کے تعلق سے، فرما گئے ہیں کہ کس بلندی پا کیسی پستی ہے، ممبروں پر ہیں پیشہ ور ذاکر، کس بلندی پر کیسی پستی ہے. دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اس پورے گلوب پر عزاداری ہی واحد ایک اب وسیلہ ہمارے اور آپ کے پاس ہے جو ہمارے نفوس کی تربیت کر سکتا ہے اور ہمیں مسجدوں کے لائق بنا سکتا ہے. توجہ ہے میں کیا عرض کروں؟ یہ جملہ آپ نے محفوظ رکھا. یہ امام بارگاہیں ہیں جو ہمیں اس قابل بنا سکتی ہیں کہ ہم صلاۃ کی حقیقت کو دریافت کر سکیں اور خدا کے سامنے حاضر ہو سکیں، مسجدیں آباد کر سکیں خلوص کے ساتھ. یہ امام بارگاہیں ہیں کہ جو توحید کے پیغام کو محفوظ رکھنے والی ہیں. یہ امام بارگاہیں ہیں جو نبوت کے پیغام کو محفوظ رکھنے والی ہیں. یہ امام بارگاہیں ہیں جو ولایت کے پیغام کو محفوظ رکھنے والی ہیں. یہ امام بارگاہیں ہیں جو روحانیت کو محفوظ رکھنے والی ہیں. یہ امام بارگاہیں ہیں کہ جو انسان کی انسانیت کو محفوظ رکھنے والی ہیں. تو یہاں جو ذاکر ہو، چاہے وہ سوز خان ہو، چاہے وہ نوحہ خان ہو، چاہے وہ خطیب ہو، اسے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس شعر کا مصداق نہ بن جائے. یہ جو ساحر فیض آبادی کہہ گئے ہیں کہ ممبروں پر ہیں پیشہ ور ذاکر، کس بلندی پا کیسی پستی ہے. پہلے ہی دن مجھے ایسی تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی نا. یہ سب میری عادت ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والا. ایک میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، خاص طور یہ جو بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اور جو جہاں جتنا اثر رکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے. کہ ہمارے یہاں بر صغیر میں جو ذاکری کا معیار ہوا کرتا تھا، زبان کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے، اپروچ کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اب وہ معیار مجروح ہوا ہے بہت کچھ. اب جو نئی نسل میں ذاکرین آ رہے ہیں بہت سے، جنہیں آپ ذاکر کہتے ہیں، ہم تو ان کے لیے لفظ ذاکر بھی استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے. انہیں یہ شعور نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کس کی خدمت کر رہے ہیں. عزاداری سعادت ہے، عبادت ہے، تجارت نہیں ہے. تجارت نہیں ہے. صرف اس جذبے سے ذکر مولا نہیں کرنا چاہیے کہ میری آواز بہت اچھی ہے اور میرا ترنم بہت اچھا ہے، میری ادائیگی بہت اچھی ہے اور یہ مجمع تو میری ادائیگی پہ واہ واہ کرے گا اور سبحان اللہ کرے گا. یہ صرف اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے کہ میں کتنا محبوب ہو جاؤں، میں کتنا مقبول ہو جاؤں، میں کتنا مشہور ہو جاؤں اور میری کتنی آمدنی ہو جائے.
بات ختم ہو جاتی ہے۔ ان بچوں کی تربیت کرنا آپ کا کام ہے، بزرگوں کا۔ بلائیے، سینے سے لگائیے، سر پہ ہاتھ رکھیے کہ بیٹا تمہیں اللہ نے بہت اچھی آواز دی ہے، تمہیں بہت اچھا پڑھنا آتا ہے، مگر یہ سوچو کہ خدمت کس کی کرنی ہے۔ پہلے بیٹے معرفت حاصل کر لو محمد اور آل محمد کی۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل۔ تم جب ممبر پہ آ رہے ہو، بلندی پہ آ رہے ہو، اسٹیج پہ آ رہے ہو، تو جو لوگ بیٹھے ہیں دور دور تک تمہاری آواز آ رہی ہے، ان کے دلوں میں آل محمد کی محبت پیدا کرنی ہے یا تمہیں اپنی مقبولیت پیدا کرنی ہے؟ نیت یہاں صاف ہونی چاہیے۔ واضح ہے؟ بہت پیار سے ان بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، دھتکارنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ بیٹا تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی زہرا، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، ان کی معرفت اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو، تو خالص ان کے بارے میں سوچو نا۔ تم تو شروع سے آخر تک اپنے بارے میں سوچتے رہتے ہو، بس میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اور میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اور میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور اگر آپ سب نے دونوں ہاتھ اٹھا کے مجھے داد نہیں دی تو آگے ڈاٹ 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 ڈاٹ۔ استغفر اللہ، کیا ہو رہا ہے؟ ان رہ کے تو می روی بے ترکستان است۔ یہ راستہ جس پہ تم جا رہے ہو، یہ مدینے نہیں جا رہا، کربلا نہیں جا رہا، نجف نہیں جا رہا، یہ استنبول جا رہا ہے۔ یاد رہے گا، یاد رہے گا۔ لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، چکوال میں، گجرانوالے میں، سیالکوٹ میں، دلی میں، لکھنؤ میں، حیدرآباد میں، مدراس میں، جہاں بھی چلے جائیے، جو نئی نسل سب کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، جو ہیں ذمہ دار وہ ہیں، لیکن اب یہ جو ٹرینڈ بن گیا ہے، ایک خاص اسٹائل ہے مجمع کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے، پہلے انہیں ایسے جھٹکے دو، ایسے تانے دو، استغفر اللہ، ان کو ان کے حسب نسب کا تانا دو۔ ارے یہ جو سامنے بیٹھے ہیں سب اشراف ہیں، یہ محترم مجمع کے سامنے غیر محترم الفاظ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے باپ بیٹھے ہیں، تمہارے بزرگ بیٹھے ہیں، تمہارے اساتذہ بیٹھے ہیں، مومنین بیٹھے ہیں، شیعہ بیٹھے ہیں، اہل ولا بیٹھے ہیں، مسلمین بیٹھے ہیں، جو غیر شیعہ ہیں وہ بھی آخر آئے ہیں فرش عزا پر، تو اتنا تو احترام کرو، فرش عزا پر آئے ہیں۔ تو اب وہ جو آج آئے ہیں اور کنارے بیٹھے ہیں، ایسی بات کرو کہ کل وہ آئیں اور ممبر کے قریب بیٹھیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کنارے سے کنارے لگ جائیں۔ وہ لب و لہجہ جو پسند خاطر آل محمد ہو، وہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ سینٹر بنا کے بیٹھ جانا کافی نہیں ہے۔ تربیت، نئی نسل کی تربیت، نئے ذاکروں کی تربیت، نئے نوحہ خانوں کی تربیت، نئے سوز خانوں کی تربیت۔ کلام وہ پڑھو چن کے جو ان کے شایع نشان ہو، یہ نہیں کہ جس کی سمجھ میں آیا لوٹ پوٹ کے شاعر ہو گیا۔ زبان کا ذوق نہیں، زبان کا شعور نہیں، قافیے کی تمیز نہیں، ردیف کا ہوش نہیں، بحر میں کلام نہیں، بے وزن کلام انتہائی وزنی آواز میں پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تہذیب کا زیاں ہے، زوال ہے،
اور صرف یہ کافی نہیں ہے کہ جی آپ کا کیا دخل ہے اس میں، ہم جانے مولا جانے ہیں. مولا کے قہر سے ڈرو. ان کا لطف ہے، ان کا کرم ہے کہ ان کے نام پہ پل رہے ہو، لیکن ان کے مقاصد کو پیش نظر رکھو اور ان کی شخصیت کو پیش نظر رکھو. ان الفاظ میں یعنی آپ خود بھی، ہر شخص، ہر زبان کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، ہر زبان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. میں ایک جگہ تھا اور وہاں وہ بالکل جسے بھوجپوری اور اودھی زبانیں کہتے ہیں بولنے والے لوگ تھے. ایک شخص سے میں نے کہا کہ ارے بھائی، ارے ادھر آؤ ادھر آؤ. وہ قریب آیا اور مجھے جانتا تھا کہ آپ کو ہماری زبان نہیں آتی تو آپ اپنی ہی زبان میں بات کریں، ہم تو سمجھ لیتے ہیں اردو. ہماری زبان میں ارے کہہ کے جب پکارتے ہیں تو وہ توہین ہے. ہر زبان میں، وہ زبان جسے ہم سمجھ رہے ہیں اس میں کوئی تہذیبی شعور نہیں، اس میں ایک تہذیبی شعور ہے. یہ تہذیبی شعور بیدار رہے اور پھر یہ سوچئے کہ جب ہم نام لیں آل محمد کا تو کس تہذیبی شعور کے ساتھ لینا چاہیے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. واضح ہیں، فضائل پڑھیں تو اور مصائب پڑھیں تو. اب بس اسی رخ پہ گفتگو چل پڑی تو دو چار جملے اور عرض کر لینے دیجیے. فضائل پڑھیں تو اور مصائب پڑھیں تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کا مرتبہ محفوظ رہے. اپنی سطح پر ان کے بارے میں نہ سوچو، ان کی سطح کچھ اور ہے، ان کی سطح کچھ اور ہے. ان کے فضائل و مصائب پڑھنے کے لیے، ان کے مقامات کو درک کرنے کے لیے کوئی آپ کے اور ہمارے ذہن کی تربیت نہیں کر سکتا سوائے قرآن اور ارشادات معصومین. خود قرآن ہے جو رہنمائی کرے گا اور ارشادات معصومین ہیں جو رہنمائی کریں گے. اپنے انداز سے نہ سوچئے ہم کیا، ہماری پرواز فکر کیا، ہمارا ذہن کیا. بہت بڑا مسئلہ ہے، اسے چھوٹا مسئلہ نہ سمجھیے گا. مصائب پڑھنے میں جس طرح سے آج کل یہ شور ہوتے ہیں، ایک مسئلہ ہے کہ ذاکرین یہ چاہتے ہیں کہ اتنے مصائب پڑھو کہ مجمع بے ہوش ہو جائے، 2 4 10 بے ہوش ہو جائیں روتے روتے، تو سمجھتے ہیں یہ کامیاب ذاکر ہے، یہ اچھا مصائب پڑھنے والا ہے. باقاعدہ یہ ہوتا ہے ڈسکس. عزیزو، آل محمد نے قربانیاں دی تھیں ہوش میں لانے کے لیے، بے ہوش کرنے کے لیے. آل محمد نے اتنی ساری قربانیاں کس لیے دی ہیں؟ ہوش میں لانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے. جو بے ہوش ہیں وہ بھی ہوش میں آ جائیں، نہ کہ جو ہوش میں ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں. ایسے بیان کرو کہ دل دھڑکتا رہے، دماغ کام کرتا رہے، جگر میں ان کے غم کی ٹیس ہو پیدا، آنکھیں نم ہوں، جذبے بیدار ہوں، مگر پورے وجود میں وہ قوت پیدا ہو جائے کہ جو ان کے لیے جان نثار کرنے کا حوصلہ رکھتی ہو. صرف تبرک نوش جان کرنے کے لیے نہیں، آل محمد کی راہ میں جان نثار کرنے کے لیے. ہے وہ جذبہ، ہے، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے جذبہ. ماتمیوں میں ہے، عوام الناس میں زیادہ ہے. یہ جو پیشہ ور ذاکر ہو گئے ان میں مفقود ہے، ان میں بس مائک تک جوش رہتا ہے. بہت کڑوی باتیں کر رہا ہوں، ذہن میں یہ سب تھا نہیں مگر اب پتہ نہیں کیا آ گئی بات.
میں گواہ ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ منظر کراچی کا، آپ سب کو معلوم ہوگا، بم بلاسٹ ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لوگ ماتمی، مگر کوئی ایک علم بھی زمین پر نہیں آنے پایا۔ یہ اسی قوم میں ہے، یہ جذبہ ہے۔ سلام ہے ہمارا ان جوانوں کو، سلام ہے ہمارا ان ماتمیوں کو، سلام ہے ہمارا ہماری روحوں کا ان سوگواران ائمہ پر۔ اس روح کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے اور اسے اور مضبوط اور بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارا معاشرہ بالکل بے جان ہے، بہت جان ہے آپ میں، بہت روحانیت ہے، بہت نورانیت ہے، بہت کمالات ہیں آپ کے اندر، بہت فضائل ہیں آپ کے اندر، مگر ان فضائل کے اگر زوال کا کہیں دروازہ کھل رہا ہے تو اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسے پیشہ ور ذاکر آ گئے ہیں جنہیں فکر نہیں ہے اہل بیت کی، صرف اپنی فکر ہے، تو ان کے تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیجئے۔ پھر میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں، برا لگا ہو کسی کو تو معذرت، اگرچہ تکلفاً معذرت کر رہا ہوں، حقیقتاً تو معذرت کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقتاً تو یہ ہے کہ آپ حضرات آج اس فرش عزا پہ عہد کر کے اٹھیں، کمٹمنٹ، عہد اللہ سے اور اپنے نفس سے، کہ جہاں کوئی ایسا ملے گا ہم اس کی تربیت کریں گے۔ یہ بزرگوں پہ فرض ہے، ہر ایک پہ فرض ہے۔ میں کہہ رہا ہوں لفظ تربیت بار بار، جھڑکیے نہیں، ڈانٹیے نہیں، دھتکاریے نہیں، بھگائیے نہیں، سینے سے لگائیے، عزت دیجیے۔ انہیں کیا چاہیے بیچاروں کو؟ اپنی عزت ہی کے لیے تو تڑپتے ہیں۔ اتنا بڑا محترم مجمع سب کو غیر محترم ٹھہرا دیتے ہیں صرف اپنے احترام کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ محترم جو سامنے بیٹھا ہے محترم ہے، ان محترم لوگوں کے سامنے غیر محترم اسلوب، غیر محترم الفاظ ہیں، تو ان ذاکروں کی، ان بچوں کی، ان نادانوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے، تربیت پا جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مستقبل کے کام آئیں گے۔ بس یہاں گفتگو آج یہ والی روک دیتا ہوں۔ آج میں نے سورہ مبارک کوثر کی تلاوت کی، اور بہت تلاوت کی جاتی عموماً جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ دیکھیے مجلس اب شروع ہوئی ہے، ابھی تک تو میں درد دل کر رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی۔ عموماً جہاں بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے تو لوگ اس سورے کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ مشہور سورہ ہے، مختصر ہے، سب کو یاد ہے، لیکن خدا کی قسم جتنا یہ مختصر ہے اتنا ہی مفصل ہے۔ معجزہ ہے، معجزہ۔ سارے قرآن کی شان اعجاز اپنی جگہ، سورہ کوثر کی شان اعجاز اپنی جگہ۔ اسی لیے بعض تذکروں میں یہ ملتا ہے کہ خانہ کعبہ پر عرب بڑے بڑے شعراء نے اپنے قصیدے آویزاں کر رکھے تھے۔ حضور نے کہا کہ بس یہ سورہ کوثر لے جا کے تم آویزاں کر دو۔ دیکھیے اسے کہتے ہیں قوت اعجاز، سحر نہیں ہے، اعجاز، جادو نہیں ہے، معجزہ ہے۔ بغیر شمشیر اٹھائے ہوئے اور بغیر کسی قسم کا مقابلہ کیے ہوئے، بس کسی نے جا کے وہاں لکھ دیا سورہ کوثر۔ وہ جو بڑے بڑے شعراء تھے جب انہوں نے جا کے سورہ کوثر دیکھا تو اپنے بڑے بڑے قصیدے خود ہی اتار کے لے گئے۔ تو سورہ کوثر بے پناہ سورہ ہے، اور میں اپنی زندگی کا تجربہ عرض کر رہا ہوں، طالب علمانہ عاجزانہ قرآن کی شان بیان کر رہا ہوں۔ قرآن کی شان، یہ نہ سمجھیے گا کہ اپنے تعلق سے کچھ کہہ رہا ہوں۔
اب تک میں کم سے کم 50-55 مجلسیں سورہ کوثر پر پڑھ چکا ہوں، اور ہر مجلس میں خود مجھے کوئی نہ کوئی نیا گوشہ ضرور ملا، یعنی جو پڑھ چکا تھا وہ پڑھ چکا تھا، پھر جب سورہ کوثر کو عنوان کیا باذن خدا تو پھر اسی میں سے نئے پہلو سامنے آئے، اور سوچتا رہ گیا کہ یہ اتنی بار تو میں نے اتنی تفسیریں پڑھیں، اتنی بار تلاوت کی، اتنی مجلسیں پڑھیں، یہ گوشہ کہاں رہ گیا تھا؟ یہ میں اپنا تجربہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کے بعد یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ یہ قرآن وہ زندہ کتاب ہے جو ایک زندہ متکلم کا کلام ہے۔ قرآن حی و قیوم متکلم کا حی و قیوم کلام ہے۔ اللہ بھی حی و قیوم ہے، اللہ کا کلام بھی حی و قیوم، اور یہ کلام خاص طور سے سورہ کوثر جن کی شان میں ہے ان کی حقیقتیں بھی وہ ہیں کہ جو زندہ جاوید ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ اس کلام میں کتنی تاثیر ہوگی اور کتنی زندگی ہوگی۔ آج 2-3 فقرے عرض کروں گا اور باقی انشاءاللہ کل اور پرسوں۔ میں نے کہا ہے اب دیر تک پڑھ نہیں سکوں گا خود۔ سورہ مبارکہ کوثر کے تعلق سے کچھ مطالب آج ہی ذہن میں آئے ہیں جو اب تک میں نے جو 50-55 مجلسیں پڑھی ان میں کہیں نہیں پڑھا ہے میں نے، لیکن ان میں سے زیادہ تر مواد اور مطلب وہ ہیں جو کل اور پرسوں کی تقریر میں عرض کر سکوں گا۔ آج بس 2-3 تمہیدی باتیں اور عرض کر دوں۔ ماشاءاللہ ادبی ذوق ہے، شعری ذوق ہے، یہاں بھی رہ کے آپ حضرات شعر و شاعری بھی کرتے ہیں اور شعراء کو کی پذیرائی بھی کرتے ہیں، تو میں اپنی ایک پرانی تعبیر دہرا دوں آپ کے سامنے کہ قرآن مجید عجیب و غریب انداز میں پروردگار نے نازل کیا ہے۔ پہلی نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن از اول تا آخر قصیدہ توحیدیہ ہے، یعنی اللہ کا بیان ہے، توحید حق صمدی کا بیان ہے، بسم اللہ سے لے کے والناس تک ہر جگہ اللہ ہی اللہ کا بیان ہے۔ پھر اسی پر نظر ڈالیے دوسری تو لگتا ہے شروع سے آخر تک نعتیہ قصیدہ ہے۔ یہ تو مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے۔ پھر اسی قرآن مجید پر از اول تا آخر نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی منقبت ہے۔ شروع سے آخر تک ایک منقبتی قصیدہ معلوم ہوتا ہے اہل بیت مصطفیٰ کی شان میں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک ادبی اشکال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے تو میں جلدی سے دور کر دوں۔ اشکال کیا ہے، سوال کیا ہے؟ وہ یہ کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں شروع سے آخر تک اہل بیت کا قصیدہ ہے، کہاں اہل بیت کا قصیدہ ہے؟ ارے 2, 4, 10, 20 آیتیں ہوں گی، پورا قرآن تو نہیں ہے۔ اور باقاعدہ کراچی میں کسی صاحب نے اعتراض کیا تھا، تو پھر مجھے سمجھانا پڑا کہ دیکھیے ایسا نہیں ہے، کلاسیکی ذوق ہے، اگر آپ نے کلاسیکی قصیدے پڑھے ہیں اب تو لوگ جانتے بھی نہیں قصیدہ کس چیز کا نام ہے۔ یہ جو قصیدہ کہہ کے پڑھتے ہیں وہ قصیدہ ہوتا ہی نہیں ہے کہیں سے، 2-4 شعر جوڑ لیے، تک بندی کر لی منقبت میں اور کہا قصیدہ پڑھ رہا ہوں۔ غالب کا قصیدہ پڑھیے، جا کے ذوق کا قصیدہ پڑھیے، عزیز لکھنوی کا قصیدہ پڑھیے، صفی لکھنوی کا قصیدہ پڑھیے۔ یہ جو کلاسیکی پوئٹس تھے، جو شعراء تھے، ایک قصیدے میں کم سے کم 100-125 شعر ہوتے تھے، یعنی ایک قصیدہ مکمل ایک مجلس ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں یہ کہ یہ قصیدے اس میں شروع میں ہوتی تھی تشبیب یعنی تمہید، پھر گریز، پہلے مطلع، حسن مطلع، تشبیب، گریز، مدح، اور پھر آخر میں دعا اور طلب۔ یہ سب قصیدے کے اجزاء تھے، کلاسیکی قصیدے کے جز تھے یہ۔ تشبیب میں کیا ہوتا تھا؟ مثلا بہاریہ تشبیب ہے،
کہ چمن کا پورا نقشہ کھینچ دیا شاعر نے، مرغزار، گلزار، ایک لہلہاتا ہوا پر بہار باغ دکھا دیا شاعر نے۔ یہ کیا ہے؟ تشبیب۔ ابھی مدح نہیں آئی، لیکن یہ تشبیب ذہن سامع کو آمادہ کرتی تھی حسن محبوب کے تذکرے کے لیے۔ بھئی کہنا یہ ہے کہ میرا محبوب بہت حسین ہے، میرا محبوب ایسا ہے کہ اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، میرا محبوب ایسا ہے کہ اس کے سامنے واقعاً چاند بے رونق نظر آتا ہے، یہ سب کہنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے انہوں نے پوری دنیا کا ایک پرفروغ بہاریت نقشہ پیش کر دیا، اور اس کے بعد گریز کر کے مدح شروع کی۔ اور ہمارے آپ اس وقت مدح دل میں اتر جاتی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہی کیا ہے، آدم کا تذکرہ ہے، نوح کا تذکرہ ہے، ابراہیم کا تذکرہ ہے، موسیٰ کا تذکرہ ہے، عیسیٰ، یہ سب تشبیب کی باتیں ہیں۔ ان کے بعد اصل مقصود محمد کا تذکرہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد اور آل محمد۔ قرآن میں جو اسلوب ہے وہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرما دیا۔ ایک سے زیادہ مقامات پر اس طرح کے مضامین حدیثوں میں، مولا علی کی فضیلت میں رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں آدم کو دیکھنا ہو ان کے علم کے ساتھ، نوح کو دیکھنا ہو ان کے کمالات کے ساتھ، ابراہیم کو دیکھنا ہو ان کے کمالات کے ساتھ، موسیٰ کو دیکھنا ہو ان کے کمالات کے ساتھ، عیسیٰ کو دیکھنا ہو ان کے کمالات کے ساتھ، تو بس علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ جو شان مولا امیر المومنین کی ہے اس سے ایک ذرا بھی کم شان اور منزلت حضرت زہرا کی نہیں ہے۔ بس آج اسی منزل تک لا کے گفتگو روک دوں گا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی منزلت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اعتقادی طور پر صرف نہیں کہ ہمیں ان سے عقیدت ہے، اعتقاد ہے، نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ واقعاً تمام کمالات انسانی کا مجموعہ ذات پیغمبر تھی یا نہیں؟ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا، ایک بالکل ایسی بات عرض کر رہا ہوں اس وقت جو آج سے پہلے میں نے کبھی کہیں ممبر پہ نہیں پڑھی، یہ تحفہ لے کے جائیے گا۔ یہ بحث کرتے ہیں نا لوگ کہ سبب خلقت کائنات مصطفیٰ کی ذات ہے یا نہیں، خوب بحثیں ہوتی ہیں اس پر، اور سو کالڈ انٹلیکچوئلس، مسلم انٹلیکچوئلس جو اپنے کو مسلم کہتے ہیں، جو خود اپنے کو مسلم کہتے ہیں، وہ ہیں یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ سب مبالغہ ہے، یہ مبالغے کی باتیں ہیں، رسول وجہ خلقت کائنات نہیں تھے۔ ٹھیک ہے نا، سنتے رہتے ہوں گے آپ حضرات، بڑے بڑے نام ہیں اس دل میں۔ حضور مصطفیٰ کے فضائل جو نہ سن سکیں، وہ علی و زہرا کے فضائل کیا سن۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مشہور جو حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اس کا انکار ہوتا ہے، پورا زور لگا، نہیں یہ حدیث نہیں ہے۔ کس لیے انکار ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں علی بابها ہے۔ ارے میرے عزیز، علی بابها سے پہلے انا مدینۃ العلم بھی تو ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، حضور محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں۔ دروازے کے انکار کے چلتے تم شہر کا بھی انکار کر رہے ہو۔ اور فرمانے یہ ہے ذوق۔ اب یہ ذوق ظاہر تنزن کہا ہے میں نے،
یہ ہے بد ذوقی. حضرت علی کے فضائل کا انکار کرنے کے لیے رسول اللہ کے فضائل کا انکار. تو یہ ہے کہ پوری بحثیں ہیں کہ رسول اللہ وجہ خلقت کائنات نہیں ہے. وہ جو مشہور ہے نا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر اے حبیب تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق ہی نہ کرتا، ہے نا. اچھا آپ کہتے ہیں کہ صاحب وہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ اس کی سند نہیں ہے، اس کے رجال درست نہیں ہے، اور یہ ضعیف روایت ہے، یہ اصلاً ہے نہیں، یہ تو صوفیوں نے گڑھ لی ہے، یہ تو غالیوں نے گڑھ لی ہے، وغیرہ وغیرہ. میں آج جو بات آپ کو ہدیتاً پیش کر رہا ہوں بس وہ لے کے جائیے گا. آج یہ تحفہ ہے اس منبر کا اور اس مجلس کا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ مبارکہ احزاب میں. وہ آیت کیا ہے؟ آیہ امانت کہلاتی ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے، اللہ فرما رہا ہے، ہم نے ایک امانت پیش کی زمینوں کے سامنے، آسمانوں کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، یعنی گویا پوری کائنات کے سامنے، اور ہر شے نے اس بار امانت کو اٹھانے سے انکار کیا. اس کے معنی ہے کہ یہ امانت ہے، امانت ہے، لفظ امانت یاد رکھیے گا. یہ امانت اتنی عظیم ہے کہ آسمانوں سے یہ امانت نہ اٹھ پائی. اچھا آسمانوں سے نہ اٹھ پائی کہ کیا معنی ہے؟ کیا معنی؟ آسمانوں سے کبھی ظرف کہہ کے مظروف ملاد دیتے ہیں، یعنی آسمان والوں سے نہ اٹھ پائی، زمین والوں سے نہ اٹھ پائی. کائنات میں جتنی اللہ کی مخلوق آباد ہے کسی سے یہ بار امانت نہ اٹھا. واضح ہے؟ کسی سے یہ بار امانت نہ اٹھا. اور اٹھا کس نے لیا؟ انسان نے. اور انسانوں نے بھی جو اٹھایا تو کتنوں نے اس بار امانت کا حق ادا کیا. بس یہاں سے سوچئے گا. اکثریت کو سامنے رکھ کے حکم دیا گیا کہ انہو کان ظلوما جہولا، یہ انسان تو نادان بھی تھا اور ظالم بھی، یعنی بار امانت اٹھا نہیں سکتا تھا اور اٹھا لیا. جس ایک تنہا ایک ذات نے اس پوری کائنات میں تنہا ایک ذات نے جس نے بار امانت کو اٹھایا، اسی کو تو آسمانوں اور زمینوں نے مل کے الامین کہا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. جو ذات مصطفیٰ کوئی ہے جسے لقب امین کا ملا ہو؟ جب آپ علی الاطلاق صرف ایک لفظ کہتے ہیں الصادق الامین، ذہن کہاں جاتا ہے؟ الصادق الامین ذہن کہاں جاتا ہے؟ صرف ذات مصطفیٰ کی طرف. اس پوری کائنات میں اللہ کی امانت کو اٹھانے کا حق جس ذات نے ادا کیا وہ ہے الصادق اور الامین. یعنی واقعاً اگر یہ ایک ذات نہ ہوتی تو کائنات خلق نہ ہوتی. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اگر یہ ایک ذات نگاہ مشیت میں نہ ہوتی روز اول سے تو یہ کائنات خلق نہ ہوتی، اس لیے کہ بار امانت اٹھانے والا کوئی ہے ہی نہیں. لیکن یہ جو ذات گرامی ہے جسے پوری کائنات گواہی دے رہی کہ الصادق ہیں تو یہ ہیں، الامین ہیں تو یہ ہیں نا الامین. اب اگر یہ کسی کو اپنا نفس کہیں اور یہ کسی کو اپنا جزو کہیں اور خود یہ نہ کہیں بلکہ اللہ کہے، بھئی آیہ مباہلہ میں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے نا انفسنا و انفسکم. اللہ جسے نفس امین کہے وہ بھی تو امین ہوگا، اور خود امین جسے اپنی ذات کا جزو کہے وہ بھی تو امین ہوگی. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.
یا تو یہ مان لیجئے کہ بھئی وہ آیت جو ہے رہ گئی بس. نہیں، ایسا نہیں. آیت ہے، آیت کا مصداق ہے، اور مصداق اتم، مصداق اکمل ذات گرامی مصطفیٰ ہے، اور پھر اجزائے ذات مصطفیٰ. یا مصطفیٰ ہے یا جان مصطفیٰ. علی بھی ہے جان مصطفیٰ، زہرا بھی ہے جان مصطفیٰ. اور کیا مرتبہ ہے زہرا کا، بس چند جملے عرض کروں گا، آپ گریہ بھی فرمائیں گے. اسی میں فضائل ہیں، اسی میں مسائل. باقی کل انشاءاللہ. میری صحت بھی بہت اچھی نہیں تھی، بس تبرکاً عرض کیا ہے. کل بہت سے مطالب میں گزارش کرنے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اصل اصول خود مصطفیٰ ہیں. ہزاروں بار کی آپ کی سنی ہوئی ہے، لیکن یہ بات وہ ہے جتنی بار آپ سنتے ہیں تازہ معلوم ہوتی ہے، جتنی بار ہم پڑھتے ہیں تازہ معلوم ہوتی ہے. اس میں ایک تاثیر ہے لازوال، ایک تابندگی ہے، ایک درخشندگی ہے، ایک نور ہے. ان کلمات میں نور ہے کہ مصطفیٰ تو ہیں الصادق الامین، مصطفیٰ تو ہیں علت کائنات، مگر وہ جو مقام ختم نبوت پہ فائز ہیں، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، خلق عظیم پر فائز الصادق الامین، وہ مسجد میں تشریف فرما ہے. اور جب بیٹی داخل ہوتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. پورے قد سے کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے نہیں ہوتے بلکہ چند قدم آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہیں. بیٹی کا ہاتھ تھام کے اسے بوسہ دیتے ہیں. خود الگ بیٹھتے ہیں، اپنی جگہ بیٹی کو بٹھاتے ہیں. کیا مرتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے. یہ عملاً جو کچھ بیان کر رہے ہیں، اندازہ کرو کہ بیوی کا مرتبہ کیا ہے. بس 2 جملے کہوں گا، آج کی مجلس تمام ہو جائے گی. جس کا یہ مرتبہ ہو، جس کے لیے الصادق الامین، خاتم النبیین، امام المرسلین اپنی مسند چھوڑ کے اٹھ جاتا ہو، اس بیٹی سے کوئی گواہی طلب کرے. جس ہستی کے آنے پر رسول کھڑے ہو جاتے ہوں، وہ ہستی آئے، لوگ مسجد میں بیٹھے رہیں اور وہ کھڑی رہے. مرتبہ سمجھو، پھر دیکھو کہ کیا مصائب ہیں. جو مرتبہ نہیں سمجھتا اس کے لیے یہ کوئی بات ہی نہیں، لیکن جو مرتبہ سمجھتا ہے اس کے لیے تو قیامت آ گئی. جو مرتبہ شناس نہیں ہے، کیا ہوا؟ فاطمہ آ گئی، مسجد میں کھڑی رہیں تو کیا ہوا؟ ارے عرش کے پائے لرز گئے. تمہیں نہیں معلوم کیا ہوا؟ زمین تا آسمان، ملکوت سماوات و عرض کی فریادیں بلند ہو گئیں. فاطمہ مسجد میں آئی ہیں، فاطمہ کھڑی ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہنے والا کہ بی بی آپ بیٹھ جائیں. بس آپ کی آوازیں بلند ہیں تو 2-1 فقرے اور عرض کروں گا. بس یہی ہمیشہ یاد رکھیے. ان کا پہلے مرتبہ ذہن میں رکھیے، مرتبہ ذہن میں رکھیے. ان کا مرتبہ، ان کے گھر کا مرتبہ، ان کے در کا مرتبہ. در کا مرتبہ کیا ہے؟ حضور پاک اس دنیا سے رحلت فرمانے سے پہلے، خود اپنی شہادت سے پہلے 6 مہینے تک، یا 6 مہینے سے بھی زیادہ کا عرصہ تھا، جب روزانہ صبح اٹھتے تھے اور اپنے محراب میں جانے سے پہلے، محراب مسجد میں جانے سے پہلے اس دروازے پہ آتے تھے، دونوں ہاتھوں کو دروازے پہ رکھتے تھے، اس طرح دروازے کے چوکھٹ کو تھامتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، الصلاۃ 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 یا اہل البیت. اللہ اکبر. تقریر میں نے شروع کی تھی، درمیان میں دوسرے رخ پہ چلی گئی، میں نے صلاۃ کے لفظ سے شروع کی تھی. اب وہ مطالب کل گزارش کروں گا. الصلاۃ 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 یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت. مقام ختم نبوت جس دروازے کو تھام کے
اور سلام کرے اس دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کے آئے. اور یہی نہیں کہ اس دروازے پہ آگ و لکڑیاں لے کے آ گئے بلکہ دروازہ جلنے لگا. تو اس طرح دروازے کو بی بی پہ گرایا گیا. اب یہ روایتیں ہمارے ہاں کتابوں میں موجود ہیں. ہمارے بزرگ ترین علماء نے لکھی ہیں یہ روایتیں. علامہ آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم اور نہ جانے اس پائے کے کتنے علماء کہ جب یہ دروازہ گرایا گیا ہے تو دروازے کی 2 کیلیں بی بی کی پہلوں میں پیوست ہو اور بی بی کی فریاد بلند ہوئی، فضا سہارا دینا، فضا ذرا مجھے سہارا دینا. بی بی کی فریادیں بلند تھیں اور بی بی در و دیوار کے درمیان پیس دی گئیں. بی بی کا پہلو شکستہ ہوا. بی بی کے رحم میں جو بچہ تھا وہ شہید ہو گیا. اور اس سب کے باوجود لوگ ظلم یہ کرنا چاہتے تھے کہ علی علیہ السلام کو بجبر و اکراہ دربار میں لے جا رہے تھے. ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اب بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا. بس مجلس تمام ہو گئی. میں جو بھی الفاظ تاریخ میں ہیں، مقاتل کی کتابوں میں ہیں، ان کا ترجمہ اسی انداز سے کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری سے ترجمہ ہے یہ. بس جیسے ہی بی بی کا جملہ آپ نے سنا نا، ایک جملہ اور یاد آ جاتا ہے. ادھر جناب بی بی فاطمہ زہرا کا جملہ کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں. یہ جملہ یاد دلاتا ہے کہ جب بازار شام میں جناب زینب کو اس منزل پہ لے جایا گیا جہاں دربار یزید میں داخل ہونا تھا، سر پر ردا نہ تھی. آپ نے کہا کہ ذرا ان سے کہو ردا کا انتظام کر دیں. اس دربار میں تمام دنیا کے سفراء ہوں گے، تمام دنیا کے لوگ ہوں گے، ہمیں اسی طرح برہنہ سر دربار میں نہ لے جائیں. مختلف روایتیں ہیں، میں ان تمام کی تفصیلات پڑھنے کا اب وقت نہیں رہا. بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بیوی کو جب مجبور کیا گیا تو بیوی نے کہا ام کلثوم، رباب، لیلا، اب میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، تم آمین کہنا. جیسے ہی بی بی نے چاہا ہاتھ اٹھائیں، جناب سید سجاد آگے بڑھے اور انہوں نے فرمایا پھوپھی اماں، آپ پھوپھی ہیں، آپ کا مرتبہ بلند ہے، میں کچھ عرض نہیں کر سکتا، بس دست ادب جوڑ کے یہ عرض کر رہا ہوں بابا کے سر مبارک کو دیکھ لیں. جناب زینب نے حسین کے سر مبارک کو دیکھا آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ریش مبارک سے قطرہ قطرہ آنسو ٹپک رہا ہے. بی بی سمجھ گئی، آنسو کی زبان سمجھ گئی. بی بی نے کہا بھیا اگر یہی رضا الہی ہے، مشیت کا تقاضا یہی ہے کہ میں رہنا سر دربار میں جاؤں، تو میں حاضر ہوں اس قربانی کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمارے قلوب میں، ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے. پروردگار معبود ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے. پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہیں. پروردگار ہماری قوم میں مراتب اہل بیت، مقامات اہل بیت، فضائل اہل بیت کا شعور بالیدہ سے بالیدہ تر فرما. پروردگار ہمیں ان کی عزاداری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے درمیان علماء حق کو زیادہ سے زیادہ توفیقات عطا فرما. مومنین کو توفیق عطا فرما کہ وہ علماء سے استفادہ کریں. پروردگار مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما. آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی حفاظت فرما. آیت اللہ العظمیٰ مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما.
پروردگار اسلام کا پرچم سر بلند فرما، پروردگار مسلمانوں کو سرفرازی عطا فرما، پروردگار وارث زہرا کو اذن ظہور عطا فرما۔